آسمان میں رہنا چاہتے ہو وہی بادشاہ ہے, زمین میں رہنا چاہتے ہو وہی بادشاہ. تو اب اس کے وارڈ میں رہنے والے فالو نہیں کرے گے تو پانی بھی بند, کھانا بھی بند, سب بند کر دیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اسی کی بادشاہت ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور سنو, تم سوچتے ہو کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی اور بڑے بڑے ہمارے دنیا دار جو ہیں, ہمارے مطلب یہ کہ مددگار ہیں, ہم محمد کے خلاف بولیں گے تو ہمارے سپورٹر بہت ہیں. اللہ فرماتا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, جب پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے تو وہ اللہ ایسا ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی تم مدد مانگو گے, چھوڑ کر, دھیان دیجیے, چھوڑ کر کا جملہ یہ پوائنٹڈ جملہ ہے, آگے ابھی بتاؤں گا. اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی سے مدد مانگو گے تو نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہوگا. لیکن اگر اللہ کے حوالے سے مدد مانگو گے, سورہ تحریم آیت نمبر 4-5 دیکھیے, پارہ نمبر 28 میں. آیت نمبر 3, آیت نمبر 4. ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یعنی اللہ کو نگاہ میں رکھ کر کہ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مدد فرما, اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مدد کر. اللہ کو رکھ کر اگر مدد مانگو گے آپ نبی سے, صالح مومنین سے, فرشتوں سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار بھی ہوگا. چھوڑ کر مدد مانگو گے تو کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا. تو یہاں پر چھوڑ کر کے اور محمد کو تم چھوڑ کر کے محمد کو زیر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد کو چھوڑنا در حقیقت رب کو چھوڑنا ہے, اور رب کو چھوڑے تو کوئی مددگار نہیں. تم جاؤ بلڈنگ والوں کے پاس, وہ خود کہہ دے گا ارے کیا بلڈنگ کی چل سے باہر سے نہیں ہوگا, خود کہہ دے گا اس کا بھی مالک میں ہوں, تمہارا بھی مالک میں ہوں, کائنات کا مالک میں ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. سنو, تمہارے لیے اگر تم نے اللہ کی بادشاہت آسمان و زمین کا عقیدہ رکھ لیا تو اب سن لو, محمد کا انکار کرو گے تو تمہارا کوئی مددگار, تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا. اب آیت نمبر 108 دیکھیے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. دیکھیے, کیا تم چاہتے ہو کہ تم رسول سے وہ سوال کرو یا رسول سے ایسا سوال کرو جیسا موسیٰ سوال کیے گئے رسول سے پہلے؟ موسیٰ سوال کیے گئے. موسیٰ سوال کیا کیے گئے تھے؟ پارہ نمبر 7 میں آپ دیکھیے گا, فرسٹ ہی پیج میں, کہ موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. یہ تو پارہ نمبر پہلے پارے میں بھی آپ دیکھیں گے, ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھ سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. اتنا بڑا سوال کیا ہوتا ہے, ماتھے کی آنکھ سے ہم دیکھیں گے تب ہمارے کو کمانڈ ہوتا ہے کہ جس اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو وہ اللہ بھی ہے یا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کرنے والوں کو کہہ رہا ہے تم کیسا سوال کرنا چاہتے ہو نبی سے. 1% یہودی یہ آپ لوگ, ہم سب لوگ, تم رسول سے ایسا سوال کرنا چاہتے ہو کہ ارے یہ کیا ہے کہ آج یہ آیت اتری, 10 منٹ کے بعد پھر اٹھا لیا گیا, پھر 10 منٹ کے بعد دوسری اتری. یہ ایسے سب سوال مصطفیٰ سے کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایسے سوال کرنے والی قوم تو موسیٰ کی قوم ہوتی, موسیٰ کی قوم ہوتی. تو اللہ فرما رہا کیا تم ایسے سوال کرو گے اپنے رسول سے جیسے موسیٰ سوال کیے گئے رسول سے پہلے, یعنی پہلے نہیں. اگر ایسا کرو گے تو سنو, من یتبدل الکفر بالایمان, بڑی زبردست آیت ہے, دھیان دیں. جو شخص کفر کو ایمان کے بدلے میں بدلے گا, اب عام لفظ مڑ زبان میں سمجھا دوں, جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو مول لے گا, ایمان کو بیچ دے گا, کفر کو مول لے گا. مراد نبی جو کہہ رہے ہیں ماننے کا نام ایمان ہے, سوال کرنے کا نام ایمان نہیں ہے. اگر سوال کرے تو جس طرح موسیٰ کی قوم نے سوال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا, سنو یہ تو موسیٰ کے بھی نبی ہے, ان سے بھی افضل ہے. اگر تم نے ماننے کو جو ایمان ہے وہ نگاہ میں نہ رکھا اور ڈسکس کی منزل میں کیا بات ہے, ابھی ایک آیت اترتی پھر دوسری آیت اترتی, یہ کیسا مذہب ہے محمد, تو یہ ڈسکس کر رہے ہو نا. من یتبدل الکفر بالایمان, جو شخص ایمان کو چھوڑ کر کفر کو مول لے گا, اور ایمان سے مراد نبی کو ماننا,
فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق کہ وہی سیدھی راہ کو بھٹک جائے، سیدھی راہ کو بھٹک جائے گا۔ تو اللہ نے ایک بنیاد بنا دیا، ایک بنیاد بتا دیا۔ ایک آیت مجھے یہاں پر بڑی اچھی یاد آ رہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 62 میں، ہاں سورہ نساء آیت نمبر 62 میں آپ دیکھیے، پیمانہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑا اچھا پیمانہ ہے، سبحان اللہ۔ ہاں آیت نمبر 61، ان لوگوں سے جو نبی پاک کو فالو نہیں کرتے، اللہ نے ایک آیت اتاری، اس کو دھیان دیجیے اور زندگی میں کیا کرتے ہیں، پیمانہ، ٹارگیٹ، پوائنٹ، ایک مومن کے لیے پوائنٹ کیا ہونا چاہیے ایمان اور اسلام میں، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب لباسی مسلمانوں کو کہا جاتا، لباسی مسلمان سمجھ رہا ہے، صرف لباس میں مسلمان دکھنے والے، اندر میں مسلمان نہیں، تو جب ان سے کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، دو چیز بتائے، آؤ اس چیز کی طرف جو نازل کیا، مراد قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور کس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، دو چیز بتایا اللہ نے۔ قرآن کہہ رہا ہے نمبر 61 میں دیکھ لیجئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، to قرآن and to رسول، یہ کیسا، القرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، دو طرف آنے کہا جا رہا ہے۔ مدد، کامیابی کس کو دے رہا ہے اللہ دیکھے گا۔ تو رأیت المنافقین، یہ لباسی مسلمانوں کو، گستاخوں کو، حقیقی جو مسلمان نہیں ہے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کی طرف تو دوڑتے ہوئے بھاگیں گے، مر یسدون عنک صدودا، وہ نبی کی طرف نہیں آئے۔ پیمانہ سمجھا آپ نے؟ نہیں سمجھا؟ مجھ زبان میں بول دو کہ اللہ فرما رہا ہم بلا رہے ہیں قرآن اور رسول دونوں کی طرف، مگر کامیاب اس کو بول رہے ہیں جو رسول کی طرف آ رہا ہے، رسول کی طرف آ رہا ہے۔ اے حبیب، قرآن کی طرف بلانے والے ڈائریکٹ آئیں گے، دھیان دیجیے گا، ڈائریکٹ آئیں گے، مگر ہم نے قرآن اور آپ دونوں کی طرف بلایا ہے، یہ بھاگیں گے تو صرف آپ سے بھاگیں گے۔ دیکھا آپ نے، بھاگیں گے تو صرف آپ سے بھاگیں گے۔ آج بھی آپ ماحول کو دیکھ لیجئے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں، یہ حدیث میں، تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے میلے لگے ہوئے ہیں، شان محمدی کے حوالے سے اگر میلے لگے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگتا، بدعت کا فتویٰ لگتا، نبی پاک کی بات جب آئے، ان کی عظمت کی بات آئے تو اس پر حرام کا فتویٰ، بدعت کا فتویٰ لگتا۔ اور پیمانہ آپ نے دیکھ لیا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ سبحانہ کیا کہہ رہا، ہم قرآن کی طرف بھی بلائیں گے، رسول کی طرف بھی بلائیں گے، تو بھاگنے والے رسول سے بھاگیں گے اور آنے والے قرآن کی طرف آئیں گے۔ فالوور قرآن کے بہت ہوں گے، مگر مجھے صرف قرآن کے فالوور نہیں چاہیے، حبیب آپ کا قدم والا فالوور چاہیے۔ قرآن پاک میں دیکھا آپ نے، تو بس یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے، ایمان کا پیمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ جو شخص محمد کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو خریدا، گویا وہ ایمان کو بیچ کر کفر کو خریدا، اور ایسے شخص کا بدلہ کیا، فقط ضل سواء السبیل، تحقیق کہ وہ سیدھی راہ کو بھٹک گیا، سیدھی راہ کو بھٹک گیا۔ آپ یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر صرف نبی کے ظاہری جسم پاک کی طرف لانے کے لیے کہا جا رہا آپ کو، نہیں، ظاہر ہے جب قرآن محمد پر اتر رہا ہے اور آپ محمد کے پاس آ گئے تو قرآن کے پاس بھی تو آ گئے، سمجھ رہے نا؟ فرض کیجئے آپ میری کیسٹ لے لیں، آپ سے کیسٹ صرف لے لیں تو آپ کو میں نہیں مل سکتا، بولی میری مل سکتی، لیکن آپ اگر مجھے لے لیں تو آپ کو کیسٹ بھی مل سکتی، بولی بھی مل سکتی۔ تو ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کو کسی نے فالو کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے قرآن کو بھی فالو کر لیا ہے، حدیث کو بھی فالو کر لیا ہے۔ تو بس یہی پیمانہ ہے، ایسا ہرگز مت سمجھیے قرآن کو نگلیکٹ کر دیا، ایسا نہیں، وہ قرآن جو حبیب پر اترا ہے اس حبیب کو فالو کر لیے تو صاحب قرآن سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہی قرآن کو فالو کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے، اور یہ آیت کریمہ